کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کی شخصیت آخر بنتی کیسے ہے؟ اس کا بات کرنے کا انداز، اس کے فیصلے، اس کا غصہ، صبر، خوف اور اعتماد، یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ آج ہمارے پاس جو تحریریں اور نوٹس ہیں وہ اسی گہرے سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ وہ 1400 سال پرانی حکمت کو جدید نفسیات کی روشنی میں پرکھتی ہیں۔ جی، اور اس گفتگو کا مقصد صرف والدین کے لیے چند اچھی باتیں بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ہم ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن پر عمل کر کے والدین صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی سمت متعین کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بہت گہری ذمہ داری ہے۔ بالکل، ایک گہری ذمہ داری۔ تو آئیے اسی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بنیاد قرآن سے اٹھاتا ہے، خاص طور پر سورۃ تحریم کی 6 آیت سے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ یہ پڑھنے میں تو ایک سادہ سی آیت لگتی ہے، لیکن اس کا لہجہ بہت بہت شدید ہے۔ بہت شدید۔ اور یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ تربیت کو دنیاوی کامیابی سے نہیں جوڑا گیا ہے، اس سے براہ راست آخرت کی آگ سے جوڑا گیا ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بناؤ، بلکہ کہہ رہی ہے کہ انہیں آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اولاد کی تربیت ایک معاشرتی ذمہ داری سے پہلے ایک روحانی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ کی اپنی نجات بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل، یہ اس پورے عمل کو ایک جذباتی تعلق سے اٹھا کر ایمان کے مرکز میں رکھ دیتا ہے۔ یہ تو اس ذمہ داری کا پیمانہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس قرآنی بنیاد سے آگے حدیث کی طرف آتے ہیں تو تصویر اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان، جی، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہاں یہ فطرت کا لفظ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف نیچر یا ایک خالی سلیٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلامی اصطلاح میں فطرت وہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے جس پر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، یعنی توحید کی پہچان، اچھائی کی طرف ایک فطری جھکاؤ۔ تو حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ بچہ ایک خالی ہارڈ ڈسک ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ ایک پری پروگرامڈ سافٹ ویئر کے ساتھ آتا ہے جس میں اچھائی کی ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں۔ والدین کا ماحول، ان کا عمل، ان کی گفتگو، وہ یا تو اس سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یا پھر اس پر وائرس ڈال کر اسے کرپٹ کر دیتے ہیں۔ واہ، یعنی والدین ایک طرح سے سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور حدیث میں جو کہا گیا کہ والدین اسے بنا دیتے ہیں، یہ لفظ تو بہت وزن رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں، بلکہ بنا دیتے ہیں۔ یہی تو کلیدی نقطہ ہے۔ بنا دینا ایک مکمل تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کا طرز زندگی ان کے الفاظ سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ وہ بچے کی شخصیت اور عقیدے کے اصل معمار ہیں۔ تو یہ تو ہوئی 1400 سال پرانی رہنمائی۔ کیا آج کی سائنس جو انسانی دماغ کو سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے؟ حیرت انگیز طور پر بالکل اسی نتیجے پر، بلکہ سائنس تو ہمیں اس کا پورا میکانزم سمجھاتی ہے کہ یہ بنا دینے کا عمل آخر ہوتا کیسے۔ جدید نفسیات کہتی ہے کہ بچہ بنیادی طور پر مشاہداتی تعلیم یعنی آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے سیکھتا ہے۔ وہ نصیحت نہیں، وہ نقل کرتا ہے۔ اچھا، اور اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہے؟ جی، اس کی ٹھوس سائنسی وجہ ہے۔ ہمارے دماغ میں خاص قسم کے خلیات ہوتے ہیں جنہیں مرر نیورونز کہتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہی سرکٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں، گویا ہم خود وہ کام کر رہے ہوں۔ بچے کے دماغ میں تو یہ سسٹم ہر وقت پوری طاقت سے آن ہوتا ہے۔ جب وہ والد کو غصے میں چیختے دیکھتا ہے تو اس کے اپنے دماغ میں چیخنے والا سرکٹ روشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ نصیحت نہیں سن رہا، وہ عمل کو اپنے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ بالکل، وہ اسے اپنے نیورل نیٹ ورک میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ تحریر میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ والدین کا غصہ بچے کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ والدین کا بار بار بولا گیا جھوٹ بچے کے لیے بے ایمانی کو ایک قابل قبول عمل بنا دیتا ہے، اور اس کے برعکس اگر والدین مشکلات میں صبر کرتے ہیں تو بچے کی شخصیت میں بھی ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ بچہ سب کچھ لاشعوری طور پر سیکھ رہا ہوتا ہے،
تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جب والدین خود ان باتوں پر عمل نہ کریں جن کی وہ تلقین کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے معاشرے کا شاید سب سے عام مسئلہ ہے۔ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ کردار کی تعمیر کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ لگانے کے مترادف ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین اسے نماز کا کہہ رہے ہیں لیکن خود سستی کرتے ہیں، یا سچ بولنے کا درس دیتے ہیں لیکن فون پر آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بالکل، تو اس کے ذہن میں ایک شدید تضاد پیدا ہوتا ہے، ایک کوگنیٹو ڈسوننس۔ اس کا دماغ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے، وہ جو کہا جا رہا ہے یا وہ جو کیا جا رہا ہے۔ اور تحقیق تو یہی کہتی ہے کہ بچہ ہمیشہ عمل کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمیشہ، جو کہ عمل ٹھوس ہے، وہ نظر آتا ہے، الفاظ تو ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اس چیز کی صورت میں نکلتا ہے جسے تحریر میں ظاہری تربیت اور باطنی کھوکھلاپن کہا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جو صرف دکھاوے کی اخلاقیات پر عمل کرتی ہے، جب تک کوئی دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں؟ جی، تنہائی میں اس کا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر وہ شاید ڈانٹ کے ڈر سے کچھ اچھے کام کر لے، لیکن اس کے دل میں نہ اس کام کی عظمت بیٹھتی ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے موجود اصول کی کوئی قدر ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرتا ہے جو باہر سے مہذب نظر آئے لیکن اندر سے اس کی اخلاقی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں۔ ایک منٹ، یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ والدین پر ایک ناممکن بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا ان پر یہ بوجھ ڈالنا ٹھیک ہے کہ انہیں ہر وقت ایک کامل اور بے عیب رول ماڈل بننا ہوگا؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ نہیں، اور یہ ہمارے زیر مطالعہ مواد کا سب سے خوبصورت اور عملی نقطہ ہے۔ اسلام والدین سے فرشتہ ہونے کا تقاضا بالکل نہیں کرتا۔ دین فطرت انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا ہے۔ قرآن میں بار بار انسان کو خطا کار اور کمزور کہا گیا ہے۔ تو پھر تقاضا کیا ہے؟ اگر کاملیت نہیں تو پھر کیا؟ تقاضا کاملیت کا نہیں، سچائی اور خلوص کا ہے۔ مواد کے مطابق اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ والدین سچے ہوں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے ہوں، وہ توبہ کرنے والے ہوں، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے عمل سے اللہ کی طرف پلٹنے کا نمونہ پیش کریں۔ اچھا، اس کو تھوڑا اور واضح کریں۔ یعنی یہ بہتر ہے کہ والد سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ بچے کے سامنے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالے۔ بالکل، یہ نہ صرف بہتر ہے بلکہ یہ تربیت کا ایک انقلابی طریقہ ہے۔ جب والدین اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو وہ بچے کو اپنے عمل سے دو بہت اہم سبق سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا سبق عاجزی کا ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس پر اترانا تکبر ہے۔ دوسرا اور زیادہ اہم سبق یہ ہے کہ حتمی اور مطلق ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم سب والدین بھی اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ عمل بچے کے دل میں والدین کی جھوٹی عظمت کے بجائے اللہ کی حقیقی عظمت بٹھاتا ہے۔ یعنی بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اصل کمال غلطی نہ کرنا نہیں بلکہ غلطی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بالکل، وہ سیکھتا ہے کہ ہمارے خاندان کا مرکز والدین کی انا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ رویہ ایک زیادہ مضبوط اور حقیقی کردار کی بنیاد رکھتا ہے، ایک ایسا کردار جو اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے لیکن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ نکلتا ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید نفسیات تینوں حیرت انگیز طور پر ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ والدین اولاد کے کردار کے بنیادی معمار ہیں اور ان کا عمل ان کے الفاظ سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ جی، اور اس ساری گفتگو کا مرکزی خیال یہی ہے کہ کردار کی تعمیر کا سب سے مؤثر ذریعہ وہ اقدار ہیں جن پر خود عمل کیا جائے۔ ایک کامل نمونہ بننے سے زیادہ اہم ایک سچا اور مخلص نمونہ بننا ہے جو اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر مسلسل اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ یہی وہ حقیقی ورثہ ہے جو ایک نسل اگلی نسل کو منتقل کرتی ہے۔ اور یہ گفتگو مجھے ایک گہرے اور کچھ حد تک ایک بے چین کر دینے والے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اولاد کی شخصیت بڑی حد تک والدین کے لاشعوری رویوں کا عکس ہے تو ہم اپنی ذات کے وہ کون سے اندیکھے پہلو ہیں، وہ کون سی چھپی ہوئی عادتیں ہیں جو ہم غیر ارادی طور پر اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں؟